گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل ذات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات کے سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 2 جون 2017 6 رمضان 1438 ہجری جمعہ مبارک، 1437واں رمضان مبارک، 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ آج 1437 سال ہو گئے ہیں روزہ فرض ہوا۔ آج ہمارا درس نمبر 174 اور موضوع حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسلیم و رضا۔ روزہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا، کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا تو میں بھی اس کو چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا روزے کے بارے میں۔ روزہ کیا ہے؟ عشق۔ روزہ کیا ہے؟ عشق۔ روزہ کیا؟ عشق۔ نماز، کلمہ کیا؟ پہچان۔
یہ سیکھ لیں سب چیزیں. کلمہ کیا ہے؟ پہچان. اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کرنا فرض ہے, فرض. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. جو علم حاصل کرتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. کوئی عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کی. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا. اتنا علم حاصل کیا کہ 100 سال انگریز ان کی کتابیں پڑھانے پہ مجبور ہو گئے. بوستان اور گلستان یورپ میں پڑھائی گئی. 40 سال کی عمر میں آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. علم قبر کی دیوار تک حاصل کرنا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں. فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے نیچے پر بچھاتے ہیں, پر. اور اگر طالب علم دنیا سے چلا جائے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. کلمہ کیا؟ پہچان. کس سے پہچان ہوتی ہے؟ اللہ سے اور اس کے پیارے حبیب سے پہچان ہوتی ہے. پھر بندہ اس پہچان کو آگے لے کے چلتا ہے. آگے تو پھر کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. پھر نماز کیا ہے؟ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ محبت. جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچتا ہے تو بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد روزہ کیا ہے؟ عشق. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے کسی چیز کو نہ چھوا جائے, اسی کا نام عشق ہے. اسی کا نام عشق ہے. اور پھر حج کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہو جاتی ہے. حج کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہو جاتی ہے. 2 کپڑے گلے میں ڈال لیتا ہے اور جوتا بھی برائے نام سا پہنا ہوتا ہے, پاؤں بھی ننگا, سر بھی ننگا ہوتا ہے. یہ عشق کی انتہا ہو جاتی ہے. کلمہ پہچان ہے, نماز تعلق ہے, اور زکوٰۃ محبت ہے, اور روزہ عشق ہے, اور حج عشق کی انتہا ہے. یہ چیزیں یاد کر لیں. اللہ کرے کہ ہم عشق میں ان مقامات سے گزر جائیں. صدق خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. بدر کے مقام پہ روزے تھے صحابہ کرام کے. روزے فکر نہ کیا کریں. روزہ جتنا لگتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ سے لگتا ہے. روزہ جتنا لگتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ سے لگتا ہے. عشق نہ چھڑتا تھکا. بابا بلے شاہ نے کمال فرمایا, اگ تے عشق یک برابر پر عشق دا سیک بدھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے تیلے پر عشق ساڑے تن میرا. بلے شاہ تے کچھ نہیں سوچتا جتے عشق نے لایا ڈیرا. پھر کچھ نہیں سوچتا. روزہ تو لگتا ہی نہیں عاشق کو. عاشق تو عشق لگا ہوتا ہے. جس کو عشق لگا ہوتا ہے اس کو روزہ نہیں لگتا. اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کی مارکۃ الآراء کتاب بنیاد الطالبین سے کچھ روزے کی فضیلت لی ہے. میں نے کہا سناتا چلوں, آپ یہ دل خوش ہو جائیں گے. حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے, بنیاد الطالبین کے صفحہ نمبر 354 پہ یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی پہلی رات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. چھٹا دن ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اے جنتیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت مبارک ہو. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر ماہ تک بند نہیں کیے جاتے. اور جو بندہ مومن ہوا مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1700 نیکی عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں 1500, اس روایت میں 1700 ہے. اللہ تعالیٰ 1700 نیکی عطا فرماتا ہے اس کے, اور اس کے عوض ہر سجدے کے عوض 1700 نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اس کے لیے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا مکان تعمیر کیا جاتا ہے. ہر سجدے کے عوض کیا کیا جاتا ہے؟ سرخ یاقوت کا مکان تعمیر کیا جاتا ہے جس کے 1000 دروازے ہیں اور دروازوں کے پٹ سرخ یاقوت سے مرصع. 1000 دروازے ہیں اور دروازوں کے جو پٹ ہوتے ہیں وہ سرخ یاقوت سے مرصع ہیں. یاد رکھیں یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کو ملیں گی کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور روزہ اللہ کے لیے ہے. روزہ صبر ہے, یہ صبر کا مہینہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ نے فرمایا دروازے کے پٹ سرخ یاقوت سے مرصع ہے, اور جس شخص نے اول سے آخر تک روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ان روزوں کا بدلہ دوسرے رمضان تک کے جو اس کے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے. ہر روز جنت میں محل تعمیر کیا جاتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہیں, اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام اس کا انتظار کرتے ہیں. اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا درخت ہے
ہر سجدے کے عوض کہ وہ 100 سال تک بھی سوار بھاگتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ چیزیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دل کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر اپنے درس کی طرف آ جائیں تو آج ہمارا درس نمبر 174 موضوع ہمارا حضرت اجداد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لیا۔ ایک بہت بڑے تابعین میں سے ولی اللہ گزرے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، اجداد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا موضوع لیا۔ یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ توکل کے یہ بادشاہ تھے، 2 جملے انہوں نے بولے ہیں زبردست توکل کے بارے میں، وہ اس کی میں آگے تشریح کروں گا۔ اور توکل کی حالت یہ تھی کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اپنی زندگی کے کوئی عجیب واقعات بتائیں۔ آپ نے فرمایا زندگی میں واقعات تو بہت عجیب ہوئے ہیں لیکن ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ مجھ سے ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو میں نے انکار کر دیا۔ تو آپ نے پھر خود ہی فرمایا میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میں ان سے اچھا رفیق چاہتا تھا، میں نے انکار اس لیے کیا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے توکل میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ میں نے ان کو ساتھ ہی رکھا کہ جو میرا اور اللہ کا ایک توکل کا معاملہ ہے اس پہ کوئی کمی نہ آ جائے، میں کہیں نوافل کے چکر میں فرائض سے نہ جاتا رہوں، نوافل کے چکر میں فرائض سے نہ جاتا رہوں۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج کی حدیث پاک سارا درس کا تسلیم و رضا پہ لیا۔ آج کی حدیث پاک اللہ کے ایک ایک چیز کو پکڑتے جائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو داخل کر لیں کہ آپ کا یہاں بیٹھنا کام آ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ سوچا کرو یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ اس حدیث پاک نے مجھے بہت غموں سے نجات دیا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ میں نہ نکلتا تو ایسا نہ ہوتا، میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ سوچا کریں، جو ہونا تھا وہی ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ باطن کی ایک چیز ہے، ظاہر سے اس کا تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں لگتا، اس کی پہچان نہیں ہوتی کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں روزہ۔ اسی طرح اس کا اتنا اجر دیا جائے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنا اجر ہے۔ کہ اتنا نہ پیٹ بھر لیا کریں کہ افطاری تک خالی نہ ہو، اور افطاری اس طرح نہ کیا کریں کہ اتنا نہ پیٹ بھر لیا کریں کہ سحری تک خالی نہ ہو۔ اس سے پھر آپ روزے کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ روزے کی جو تڑپ ہے وہ حاصل کرنی ہے، روزے کی جو پیاس ہے، بھوک ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہی تو آپ کو اللہ سے ملاتی ہے، یہی تو آپ کو اللہ سے ملاتی ہے کہ جس طرح تپتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، آپ کے گناہ جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، آخر آپ 30ویں یا 29ویں روزے میں بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسلیم و رضا پہ ہم چل رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب ہوا، ان کے بعد آپ کا یہ قول ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد دمشق کے علاقے بیت الجن میں رہا کرتے تھے، یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، سر سبز۔ تو آپ فرماتے ہیں جب ان کا وقت آخر ہوا، وقت آخر آیا تو ان کا سر میری گود میں تھا، اور ایک سچے دوست کی جدائی سے جو تکلیف ہوتی ہے اسی حال وہ میری حالت تھی، وہ میری حالت تھی۔ تو میرے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہا علی میں تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اس مسئلے کو سارے سمجھ جاؤ، آج پلے سے باندھ لو، ہر دکھ سے ہر غم سے نجات پا جاؤ گے۔ بتایا تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن ساری قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا بیٹے میں تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ گے۔ انہوں نے فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بیٹے میں تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر تم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو ہر واقعہ اچھا ہو یا برا ہو حق تعالیٰ نے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ ہر واقعہ اچھا ہو یا برا ہو اس میں گناہ نہیں شامل کرنا، ہر واقعہ اچھا ہو یا برا ہو حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے نہ تمہیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے اور نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا، نہ تمہیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا چاہیے۔ قیامت تک کے مسلمان اگر اس کو پکڑ لیں تو ہر طرح کے غم سے چھوٹ جائیں۔
ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جائیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے. ہر واقعہ حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے نہ تو ہمیں اس سے جھگڑا کرنا چاہیے اور نہ ہی دل میں رنج پیدا کرنا چاہیے. جھگڑے سے تو ہم رک جاتے ہیں، رنج کی کیفیت بڑی مشکل ہے. میں اس امر سے گزرا ہوں، میں ویسے اپنی بات نہیں ہونی چاہیے یہاں پر، تو اس امر سے گزرا ہوں. آپ بھی یاد کریں، کسی وقت ہم ہر بڑی سی بڑی بات پہ جھگڑا نہیں کرتے، لیکن دل کی کیفیت ہمارے بس پہ نہیں ہوتی. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنا عرش بنا لے. اگر اللہ کا عرش بن گیا تو پھر دل کی کیفیت بھی آپ کے بس میں ہو. اللہ کا عرش بن گیا، نور اور حنان دور ہو گیا. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. نعرہ حجویریہ جہاں بھی ہوں آپ لگوایا کریں اپنی مسجدوں میں، آپ کی پہچان ہے. یہ کوئی حجویری بیٹھا ہوا ہے، نعرہ حجویریہ یا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس کا جواب ہے. اور آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے آپ حسنی سید ہیں. آپ نجیب الطرفین ہیں. امام حسین کی بہادری اور امام حسن کی معاملہ فہمی آپ میں بے حد تھی، بے حد موجود تھی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھیں. آپ نے 65 سال عمر پائی ہے، نماز تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ان کی نماز ضائع نہیں ہوگی. عشق کیا ہے؟ عشق تو پیچھے 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 چلتا ہے. اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو 65 سال آپ نے عمر پائی ہے. 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے کم و بیش، اور 465 ہجری میں دنیا سے گئے. نماز تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی ضائع نہیں ہوئی. اور جو ان سے محبت کرتے ہیں آج کے بعد کبھی نماز نہ ضائع کریں، روزہ نہ ضائع کریں. روزے کے باب میں آپ نے وہ خوبصورت موتی پرویا کہ انتہا کر دیا. آپ نے فرمایا کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول. آپ فرماتے ہیں بے شک سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کسی کو اس نے غریب بنایا، کسی نے اس کو امیر بنایا، کسی کو اس نے امیر بنایا. امیر سے اگر غریب نفرت نہ کرے تو وہ بھی امیر ہے. کبھی کھڑا ہو کے نہ کہ یہ میں تشریح کر رہا ہوں، قول آپ کا اتنا ہی ہے. بے شک سب سے زیادہ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں یاد آ گیا. صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی منقبت لگی ہوئی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، کہ کتنا راضی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے اگر تم اللہ سے پورا راضی ہو تو اللہ تم سے پورا راضی ہے. اگر تم اللہ سے آدھے راضی ہو اللہ تم سے آدھا راضی ہے. اگر تم اللہ سے ایک حصہ راضی ہو تو اللہ تم سے ایک حصہ راضی ہے. اور اگر تم اللہ سے راضی نہیں ہو تو اللہ تم سے بھی راضی نہیں ہے. اللہ تم سے بھی راضی نہیں ہے. اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ سے راضی ہو جاؤ. اللہ سے راضی ہونا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ مطلب ہے میں اللہ سے راضی ہوں. بندہ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ کی بات مانو، ہماری ہی فلاح ہے. آج کے بعد نماز نہ ضائع کرو. کوئی روزے، اگر کسی نے کوئی روزہ چھوڑا تو آگے ہی روزہ نہ چھوڑو. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو روزہ رکھ، اگر تو دنیا سے چلا گیا میں تیری جگہ ایک فرشتہ پیدا کروں گا جو قیامت تک تیرے روزے رکھے گا. تو قبر سے اٹھے گا سارے روزے لے کے اس سے تجھے دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اس بات پہ اللہ کا منشا دیکھیں. اللہ نے کہا کہ تیری جان بھی چلی جائے روزہ نہ چھوڑی. تبھی تو پیکج دیا کہ روزہ رکھ، اگر تیری جان چلی گئی میں تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کروں گا، قیامت تک تیرے روزے رکھے گا. تو قبر سے اٹھے گا سارے روزے لے کے تیرے نام اعمال میں دے دوں گا.
کیا مقصد تھا؟ مرتا نہیں، بے فکر ہو جائے. مرتا نہیں روزے سے. روزے سے تڑپ جو ہوتی ہے، یہ تڑپ تو محبت ہے، یہ تڑپ ہی تو محبت ہے. یہ تقوی پرہیزگاری، روزہ جتنا لگتا ہے اللہ اتنا لگتا ہے، اللہ کی اتنی قربت میسر آتی ہے. روزے پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت میسر آتی ہے. درمیان میں بات یاد آ گئی، اتنی بڑی ہستی ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضور پاک کی لاڈلی بیٹی. آپ نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس وقت فرمایا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی. اب تو سارے ہی کہہ لیں گے نا جگر کا ٹکڑا. اس وقت بڑا کام تھا یہ کہنا جگر کا ٹکڑا. تو یہ بھوک پہ مجھے یہ بات یاد آ گئی. میں پڑھتے پڑھتے میں نے اس کو لے لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی. روٹی کا ایک پیس تھا ہاتھ میں، ٹکڑا ہر روٹی کا. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ اے فاطمہ یہ پیس روٹی کا کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک روٹی پکائی تھی، میرے دل نے اچھا نہ سمجھا کہ میں اکیلی کھاؤں، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس لے آئی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تیرے باپ کے دہن مبارک میں آیا ہے. تو اللہ کے نبی کو یہ فقر پسند تھا. فقر کبھی بھوک کے آگے باپ آئیں گے تو دیکھنا بھوک کیا چیز ہے. بھوک اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے زمین پہ. بھوک اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے. جتنا روزہ زیادہ لگے اتنے زیادہ خوش ہوا کریں. کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، وہ مول ڈال دے گا. کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو صحیح. اللہ رب العالمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے رکھیں، پھر دعا میں آپ کو اصال ثواب کر دیں گے. 3 رمضان آپ کا وصال ہے. سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 رمضان کا وصال ہے. تو بعد میں آپ کا اصال ثواب کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کتاب اور صحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں یہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت مولانا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے، یوں کہیں کہ دل کے زنگ اتار دیتی ہے. قریب آئیں پردے کھلوا بھی لیں، ہٹوا بھی لیں اور دل کے زنگ اتروا بھی لیں. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درس نمبر 174 موضوع حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسلیم و رضا، پیج نمبر 269 اور 270. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. ایک حصہ خراج تحسین کا، دوسرا حصہ وہ جو 2 کلمے ہیں ان کلموں کو آج لے کے اٹھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے دل میں یہ داخل ہو جائیں. جب دل میں اللہ داخل ہو جاتا ہے تو دل میں سکون آ جاتا ہے. آج ہمارے دل میں سکون نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دل میں داخل ہو جائے تو پھر ہمارا دل سکون کا گہوارہ بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تبا تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک توکل کرنے والوں کے سردار حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کرنے والوں کے سردار کہا. توکل کیا چیز ہے؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. آج کیا لے کے اٹھنا ہے؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک توکل کرنے والوں کے سردار اور اہل تسلیم کے سالار. اہل تسلیم کون ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مان لیا، جھگڑا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے.
جھگڑا نہیں کرتے، جو معاملہ ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اللہ سے جھگڑا نہیں کرتے اور دل میں رنج بھی پیدا نہیں کرتے، وہ ہیں تسلیم و رضا والے لوگ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو توکل کے بارے میں بڑی شان اور مرتبے کے مالک تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ انہیں خراج تحسین پیش فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو توکل کے بارے میں بڑی شان اور مرتبے کے مالک تھے، آپ نے بہت سے مشائخ کا زمانہ پایا، ان کی نشانیاں اور کرامات بہت زیادہ ہیں، طریقت کے معاملات میں ان کی تصانیف بہترین ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں طریقت کے معاملے میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہترین ہیں تصوف اور طریقت میں۔ آگے آپ فرماتے ہیں دو جامعہ کلمات، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دو جامعہ کلمات یہاں تحریر کی ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں العلم کلہ فی کلماتین لا تکلف فی ما کفیتا ولا تدیع ما مستکفیتا۔ انٹرنیٹ، کشر ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے یہ درس سننے والے اس بات کو اپنے اندر ڈالنے کے یہ کلمے ہے کیا، یہ کلمے کمال ہیں، جس نے ان کلموں کو اپنے اندر ڈال لیا وہ ہر طرح کے غم سے چھوٹ گیا، ہر طرح کے غم سے چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا سارا علم دو کلمات میں موجود ہے، سارا علم دو کلمات میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ یہ کلمے دو سنا رہے ہیں، آگے داتا علی ان کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں سارا علم دو کلمات میں موجود ہے، ایک یہ کہ تم اس بارے میں خود کو تکلیف کا شکار نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ ایک کلمہ کیا کہ تم اس کے بارے میں اپنے آپ کو تکلیف کا شکار نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کر دیا، یعنی کہ اس کی تکلیف نہ لو کہ یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ پہلے حدیث پاک کو ملاؤ نا ساتھ، وہ جو ہونا تھا وہ ایسے ہی ہونا تھا، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے قبول کر لو، مان لو تو تسلیم رضا ہو جائے گی، آپ کو سکون آ جائے گا، آپ کو سکون آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا سارا علم دو کلمات میں موجود ہے، ایک یہ کہ تم اس بارے میں خود کو تکلیف کا شکار نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم اس بات کو ضائع نہ کرو جس کی ادائیگی کا تم سے مطالبہ کیا گیا۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ اس بات کو ضائع مت کرو جس کی ادائیگی کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادائیگی کس چیز کا؟ نماز کا مطالبہ کیا گیا، اس کو ضائع نہ کرو۔ آج روزوں کا مطالبہ ہے، اس کو بھی ضائع نہ کرو، ان چیزوں کو ضائع نہ کرو، اگر ان سب کو ضائع کرو گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آگے امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم تقدیر کے بارے میں تکلف نہ کرو، تم تقدیر کے بارے میں تکلف سے یہاں مراد ہے کہ تقدیر کے معاملات میں خود کو تکلیف میں نہ ڈالو، اس طرح نہ سوچو ایسا نہ ہوتا، کیوں ہو گیا ایسا، کیوں ہو گیا ایسا، ہی ہونا تھا جو ہوا، یہی تقدیر ہے، ایسا نہ سوچو۔ آپ نے فرمایا اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم تقدیر کے بارے میں تکلف نہ کرو، کیونکہ اصل میں جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہارے تکلف کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہاں تسلیم و رضا سے اس کو ٹالا جا سکتا ہے، اس سے جب مان جاؤ گے تو پھر وہ چیز ٹل جائے گی، جتنی بھی سخت ہو سخت نہیں لگے گی، ٹل جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک مصیبت آئی ہے، آپ نے اس کو مان لیا، جب آپ نے اس کو مان لیا تو تکلیف ختم ہو گئی، وہ ٹل گئی نا، تکلیف ٹل گئی تو سارا مسئلہ خود بخود ہی حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہ تمہارے تکلف یعنی تمہاری تکلیف میں رہنے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی فرما برداری کرنے میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ یہ نافرمانی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ دونوں قول کی آپ نے شرح کر دی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے پہلے قول کیا شرح کی ہے کہ خود کو تکلیف میں نہ ڈالو، جو ہو گیا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے مان لو تو سکون پا جاؤ گے، ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ گے۔ اور دوسرا جو اللہ نے اپنی عبادات کا، اپنی بندگی کا، اپنی فرما برداری کا حکم دیا اس کو کبھی نہ ٹالو، اس کا ٹالنا تمہارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی نماز کو کبھی ضائع کریں، کسی اللہ کے حکم کو کبھی ٹالیں کہ ہمارے لیے وہ عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، قرآن میں لکھا کہ وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ان سے نجات دے دیتا ہے۔ یہاں اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جو اللہ کا حکم ہم ٹالتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں، نافرمانی جو کرتے ہیں، وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 270 میں حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت، بڑا خوبصورت یہ واقعہ، آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت کر لی۔ کچھ لوگوں نے ان سے دریافت کیا، کن سے؟ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے۔ داتا علی حجویری لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے ان سے دریافت کیا آپ نے حیران کن چیزیں کیا دیکھی ہیں، کیا چیز آپ نے حیران کن دیکھی ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے مختلف قسم کی حیران کن قسم کی صورتحال کا سامنا کیا ہے۔
میں نے مختلف اقسام کی حیران کن قسم کی صورتحال کا سامنا کیا ہے. جنگلوں میں جو رہتے تھے تو بڑی صورتوں کا آگے ان کا بڑا واقعہ آئے گا خوبصورت. راہب کے ساتھ رہے تو راہب کے سجدے سے 2 پیالے آ گئے, ان کے سجدے سے 1 پیالہ آیا. یہ واقعہ آگے بڑا خوبصورت آئے گا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا, تو میں آپ کو آگے سناؤں گا اس کے موضوع میں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑی صورت, لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی, آپ نے فرمایا میں نے بڑی بڑی صورتحال دیکھی ہیں لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی, ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, نبیوں میں آتے ہیں. فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس بات کو قبول نہ کیا. لوگوں نے دریافت کیا اس کی وجہ کیا تھی, تو حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ, ابراہیم خواص رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں ان سے بہتر کوئی رفیق چاہتا تھا. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں ان سے کوئی بہتر رفیق چاہتا تھا, اس کی وجہ بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا میں اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور پر اعتماد کر کے اپنا توکل نہ ضائع کر بیٹھوں. بہت بڑی بات ہے یہ, آگے پھر آپ اس کو سمجھیے گا. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ان سے بہتر رفیق چاہتا تھا, بلکہ مجھے یہ اندیشہ تھا میں اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور چیز پہ اعتماد کر کے اپنا توکل ضائع نہ کر دوں, اور ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میرا فرض ہی, اس نفل کے بدلے میرا فرض ہی رہ جائے. آپ نے فرمایا ان کے ساتھ رہنا تو نفل تھا نا, لیکن اس کے ساتھ رہنا تو فرض ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو اس نفل کے بدلے میرا فرض ہی ادا نہ ہو پائے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے درجے کا کمال تھا, یہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کا کمال تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کا حاصل کلام یہ ہے ہر حال میں اللہ پر توکل کرو, ہر حال میں اللہ پر توکل کرو, ہر حال میں اللہ پر توکل کرو. جب ہر حال میں آپ اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ آپ کو کافی ہے, اللہ آپ کو کافی ہے. پھر ضرورت کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا انتظام پیدا کر دیا کرے گا. جتنا توکل مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہی آپ کی کیفیت آسان اور ہلکی ہوتی جائے گی, اور جتنی تسلیم و رضا آپ کے اندر آتی جائے گی اتنے ہی آپ غم سے چھوٹتے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم سے نجات عطا فرمائے. توبہ کا واقعہ, اس کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں. روزہ آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ قبول کرے. آج کا روزہ اللہ مول ڈال دے گا. ولی کی چوکھٹ میں بیٹھے ہوئے ہو, ولی کی چوکھٹ پہ ایک ایک لمحہ 1000 سال 100 سال کی بے ریا سے عبادت سے بہتر ہے. ایک ایک لمحہ آپ کا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے کسی ولی کی محفل میں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کا نام بعض نے شقیق لکھا اور بعض نے شفیق لکھا. بڑا خوبصورت واقعہ. آپ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ترکی میں گئے تجارت کی نیت سے, تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو بت خانے میں بتوں کے آگے گریا زاری کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا او اللہ کے بندے, اللہ تو قادر مطلق ہے, ہر چیز اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ ہر چیز کا قادر ہے, تو یہ بے جان بتوں سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا, فرمایا جو تم کہتے ہو وہ صحیح ہے, اور اگر جو تم کہتے ہو وہ اگر صحیح ہے تو تمہارا رزق تو تمہارے شہر میں بھی دینے میں اللہ قادر تھا. وہ ترکی میں رزق کمانے کے لیے نکلے ہوئے تھے نا. آپ نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے تو پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں تمہارے شہر میں رزق دے دیتا. آپ پھر اتنی دور کیا لینے آئے ہو؟ ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں میں اس بات سے جڑ گیا اللہ تعالیٰ سے, اور میں نے توبہ کی اور میں نے تصوف کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز مان لیا, ہر چیز مان لیا. کہ اس نے کیا بات کہی, غور کریں ذرا, کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ قادر ہے تو پھر اتنی دور کیا لینے آئے ہوئے ہو؟ پھر تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے شہر میں بھی رزق دے سکتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہو تو. آپ فرماتے ہیں اس پر شفیق بلخی فرماتے ہیں, شقیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور زہد کا طریقہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ سے سچی لگاؤ کی, اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی. اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت ذہنی قول, اس کو دل سے جوڑ لو اور پھر دعا مانگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نمبر 1 5 چیزیں, آپ فرماتے ہیں 5 چیز, دل کی دعا 5 چیزوں میں ہے. دل کی دعا, دل کو آرام آ جاتا ہے ان 5 چیزوں سے, دل کو سکون آ جاتا ہے ان 5 چیزوں سے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرنا, قرآن میں غور و فکر کرو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کھولتے تو اتنا غور و فکر کرتے کہ قرآن بھیگ جاتا, قرآن کے صفحے بھیگ جاتے. بشیر نامی آپ کا غلام تھا, وہ قرآن اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیتا اور دوسرا قرآن لا کے آپ کے پاس رکھ دیتا, دوسرا قرآن لا کے آپ کے پاس رکھ دیتا. وہ سوکھتا, جو اتنے آنسو گرتے, آپ اتنا غور و فکر کرتے قرآن میں.
قرآن میں غور و فکر کیا کرو، ایک ایک لفظ کو پڑھا کرو، پھر اس پہ غور و فکر کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صرف قرآن پڑھتے، سارے وظائف درود پاک کے علاوہ بند کر کے بس قرآن پڑھا کرو، بس قرآن پڑھا کرو، بس قرآن پڑھا کرو۔ آپ جبریل امین سے دور کرتے، ایک بار آپ سناتے، ایک بار جبریل امین سناتے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے آخری جو رمضان تھا اس میں آپ نے دو مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ حضرت جبریل امین نے قرآن سنایا اور 2 مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سنایا۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن نہیں بھی پڑھنا اگر کسی کو آتا تو اس کو سینے سے جوڑ کے رکھا کریں، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو چومنا عبادت، اس کو چھونا عبادت، اس کو سینے سے لگانا عبادت۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا پہلا قولا آپ نے فرمایا قرآن میں غور و فکر کرو، پھر دوسرا فرمایا پیٹ کو خالی رکھنا۔ دل میں کیا، دل کی دعا کیا ہے، دل کا سکون کیا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا، پیٹ کو خالی رکھنا، سحری کے وقت گڑ گڑانا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، پیٹ خالی رکھنے کا بھی وقت ہے، روزے ہیں اور سحری کا وقت بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا سحری کے وقت گڑ گڑانا اور رات کا قیام اور رات کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا۔ آج اس کا موقع بھی ہے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی یہ موقع عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے جیسے آپ نے کی۔ یہ باتیں تقریباً اللہ نے آپ میں پیدا کی ہوئی ہیں، اب دعا کرنا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی دیے رکھے، آپ سے کبھی لے نہ، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے مکھ موڑ لے۔ اللہ جب مکھ موڑتا ہے تو نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مکھ جوڑ کے رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی 10 لاکھ تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے، پھر ایک لمحے کے لیے اللہ سے توجہ ہٹا لے، اس نے جو کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا، اس سے زیادہ گما دیا۔ اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے کبھی توجہ نہ ہٹاؤ اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا رب العالمین ہم سچے دل سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں توبہ کر، بارگاہ میں بیٹھ کے روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، 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 یا اللہ دین کو ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ دین کو ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ ہمیں لطف اور لذت اور چاشنی عطا فرما۔ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے آشنائی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کہہ دیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اور جو بقیہ گناہ تمام معاف ہو گئے، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آج کے بعد نماز نہ کوئی ضائع کرے اور جو بقیہ نمازیں رہتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تمام لوگوں نے جو سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ درود پاک کی جو تسبیحاں پڑھی ہیں مجھے پیش کریں، میں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ تعالیٰ جو میں نے کلام پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ جو حاضر جو میرے ملک ہوا، اللہ تعالیٰ سب آپ کی نظر کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرماؤ۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کا ثواب عطا فرماؤ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرماؤ۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کی ارواح الفتوح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرماؤ۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی ارواح الفتوح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرماؤ۔ بالخصوص حسنین کریمین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، اللہ رب العالمین جتنے بھی القاب لگائے جائیں کم ہے، اللہ رب العالمین ان کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، ان کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، ان کی پاک اور مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، اللہ رب العالمین اول بشر سے لے کے آخری بشر کی روح پیش کرتے ہیں قبول فرما، اللہ تعالیٰ حاضرین میں سے اگر کسی کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں تو سب کی روحوں کو بخشتے ہیں یا اللہ قبول فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے عقلوں کو عقل سلیم عطا فرما، بے عزتوں کو عزت دائمی عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ تجھے تیری ربوبیت کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، والضحیٰ کے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی زلفوں کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، علم نشرح کے سینے کا صدقہ، اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم روزے کی حالت میں ولی کی چوکھٹ پہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلانا، یا اللہ حضور کے ہاتھ سے ہمیں جام پلانا، یا اللہ ہمارا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، یا اللہ ہمارے علم میں نافع عطا فرمانا، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں ایمان میں برکت عطا فرمانا، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرمانا، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرمانا، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، بے عقلوں کو عقل سلیم عطا فرما دے، بے عزتوں کو عزت دائمی عطا فرما دے، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا صدقہ ہمیں شفائے کلی عطا فرما دے، یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا عشق بھی سلامت رکھنا، ہمارا ایمان بھی سلامت رکھنا، یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا عشق بھی سلامت رکھنا، ہمارا ایمان بھی سلامت رکھنا، یا اللہ تعالیٰ عشق بھی سلامت رکھنا، ایمان بھی سلامت رکھنا، یا اللہ جن کی بچیاں یا بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما، اللہ جن کی بیٹیاں دوبارہ اجڑ رہی ہیں حضور کی بیٹیوں کے صدقے ان کو دوبارہ آباد فرما دے، یا اللہ ان کو دوبارہ آباد فرما دے، یا اللہ تاجر لوگوں کی تجارت میں برکتیں عطا فرما دے، ملازمت پیشہ کے تنخواہوں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، جو اللہ پاک پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بحمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، یا اللہ اس بچے نے جس چیز کے لیے دعا کے لیے کہا اللہ دعا قبول فرما، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شیء وزینت محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔